وزیر سماجی بہبود اور بیت المال چیئرمین پی ایس سی پنجاب سید یاور عباس بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈی سی آفس سٹک میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ باور کیا میٹنگ سے پہلے کہ یہاں سے اٹھو گے تو ہاں کر کے اٹھو گے، نہ تو میں نہیں سنوں گا، کیونکہ ہم عوام کی مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ میری طاقت آپ ہے، اور کس بیوروکریٹ کی جرت ہے کہ عوام کی طاقت کو اس کا انکار کرے، ان کے مفاد میں جو کام ہو وہ نہ کرے۔ اور آپ کا کام ہے بھائیوں کی طرح پیار سے، سختی سے آپ نے سمجھانا، اگلا سمجھتا ہے، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں۔ ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جس 3 انسٹیٹیوشن سے، 2 لاہور میں، اس لیے کہ اٹک پسماندہ ضلع بھی ہے، اٹک میرا ضلع بھی ہے، میرا گھر ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے خیش پھر درویش۔ میں اپنے گھر کو صحیح کر لوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے زیادہ آسانی ہوگی کہیں اور جا کے کام کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ محبت اور سپورٹ مجھے اٹک میں ملتی ہے، اور سب سے بڑی مخالفت میری اٹک میں ہی ہوتی ہے۔ تو میں نے اٹک میں کامیابی سے وہ پائلٹ پروجیکٹ کر لیا، تو ہم سارے اضلاع میں ہم اس سال کی آخر تک چلے جائیں گے۔ ہم نے کیا کیا، پی ایس ڈی ایف ایک فنڈ ہے جس کو کہتے ہیں پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ۔ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسہ دیتے ہیں ہنر سکھانے کے لیے۔ سوشل ویلفیئر کے پاس 40 انسٹیٹیوٹ ہیں، 36 صنعت زار ہیں، قصر بہبود ہیں، اور ایک ادھر انسٹیٹیوٹ اور بھی۔ ہم لوگ جنوبی ایشیا کی سب سے بہترین ہے جس کا نام ہے امن ٹیک، کراچی میں۔ وہ پچھلے 5 سال سے کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں آنے کی اور مدد کرنے کی۔ شاید وہ میرے نصیب میں تھا، میرے چھوٹے بھائی کے وہ دوست تھے، ان کو ہم نے اٹھایا، ان کو ہم لے کے آئے۔ ہم نے ودان ایک ادارہ ہے، ہم جو نئے کام شروع کر رہے ہیں اس کے اندر 1000 بچے کو ہم ہنر سکھائیں گے، جس کی کم از کم اتنوں کو، ان نے ہمیں کہا ہم 100% کو دیں گے، ہم نے کہا 70% کو دیں گے۔ تو اگر 100% کو مل گئے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہے، لیکن اگر 70% کو ملتا ہے، جو 30% پیچھے رہ جائیں گے، ہم ان کو ایک اور ہنر جو ایک نئی زبان ہے اس کے ایک درجے تک ہم ان کو لے کے جائیں گے، اور انہی کو ہم جاپان بھیجیں گے، انہی کو ہم جرمنی بھیجیں گے، انہی کو ہم یورپی ملکوں میں اور عرب ممالک میں ہم بھیجیں گے روزگار کے لیے۔ اور وہ روزگار وغیرہ پہلے سے ان کا ہویا ہوا ہوگا، وہ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے کہ یہ ایجنٹس کرتے ہیں۔ ہم اس کو حکومت ٹو حکومت کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں تو ہم کمپنی ٹو حکومت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ یہ خود سوچ لیں کہ اگر ہم نے دسمبر تک 1000 بچے کو ٹرین کر کے روزگار دے دیا، اس کے بعد اس نئے کام سے یہ 8 شعبوں میں ہوگا، اور اس کے اندر ہم 10,000 بچوں کو اگلے سال کی آخر تک ہم انشاءاللہ تعالی روزگار مہیا کریں گے ہنر دینے کے بعد۔ اس کے علاوہ آئی ٹی کے لیے میری بات ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالی، اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ آ کے ہم لوگ آئی ٹی انسٹیٹیوٹس اٹک میں ہم بنائیں گے، کم از کم 2 انشاءاللہ۔ پہلا اٹک میں بنے گا، پھر ہم جنڈ میں ایک بنائیں گے، تاکہ ہمارے بچوں کو وہ کم از کم سکلز اور ایجوکیشن ملے، تعلیم ملے کہ دنیا میں وہ مقابلہ کر سکے۔ ہم جو تیسرا کام کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مہینے بعد ہم اس کا اعلان کریں گے کہ ہماری وہ بچیاں جو 4 دیواری میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے پاس تعلیم کچھ لیول تک ہے، ان کو گریجویشن کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت کمپیوٹر کے اوپر ہم سکھائیں گے، اور وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی 20 سے 30 40 80 ہزار 1.5 لاکھ یہ پیسہ کما سکیں گی، اور وہ بچے بھی ہوں گے جو کما سکیں گے گھروں میں بیٹھ کے۔ یہ طریقہ کار ہے 1 کروڑ روزگار مہیا کرنے کا۔ ہم انشاءاللہ تعالی
وہ سکلز لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ اٹک میں خوشحالی آئے گی کیونکہ کمائی آئے گی. یہ جو مہنگائی ہے اس کا تو کارڈ ہے, اس کے پیچھے پوری ایک انشورنس اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے. 7,20,000 روپے کا کارڈ ہے. اگر کسی کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کسی سے قرضہ مانگنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. وہ سیدھا جا کے اس کارڈ کی زور کے اوپر وہ جس اسپتال جانا چاہے جا سکتا ہے جس کو حکومت نے نومینیٹ کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ہم اس کو ہر اسپتال کے لیے بھی کھولیں گے, اور اس سال کی آخر تک 3.5 کروڑ خاندان جو پنجاب میں بس رہے ہیں ان سب کو یہ کارڈ ملے گا, اور اس کی مالیت 7,20,000 روپے نہیں ہوگی, وہ 10 لاکھ روپے ہوگی. تو ہم نے غریب کی عزت نفس کو بچایا ہے. اس غریب جگہ کو جہاں سے ہو کے آئے درد ہے نا, کاش یہ دل ہر مسلمان کے دل میں دھڑکے جو حلف اٹھانے والا ہے. اسی کی وجہ سے کیونکہ جاوید بھائی کا بیٹا پڑھ رہا ہے, کر کرو کہ خدا نے اس کو قوت دی ہے, وہ پڑھا رہا ہے. میں کوشش کروں گا, لیکن میری جو پھر کوشش ہوتی ہے وہ مادہ پرستی والی ہوتی ہے, پیسہ کمانے والی ہوتی ہے, اس کے اندر تباہی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے کیا خدمت کے اندر ہم نے شارٹ کٹ ڈھونڈے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. لیکن ہم جو یہ اسپتالوں میں بستر بڑھا رہے ہیں, ہم اس کے اندر چاہتے تھے یہ وہ چیزیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں, آپ اس سے گزرتے ہیں, تو آپ اس کو لیے ایک کلب ہے جہاں پر کارنر پر جہاں پر ڈی سی آفس سے نکلے تو بائیں طرف اس میں صرف انتظامیہ کی تھوڑی سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کتابیں نما. اگر وہ غیر جانبدارانہ طور پر اگر اب صحافیوں کو سونپ دیا جائے تو میرا خیال ہے یہ حکومت کا بھی نام ہے, دل انتظامیہ کا بھی نام ہے, اور آپ کا بہت یہ میرا آپ سے جاوید بھائی کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور میرا آپ سے اس بات پہ وعدہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرتے کہ آپ کے لیے ایک باعزت جگہ ہو جس وہ آپ کا اپنا ہو, وہاں پہ آپ کے پاس سہولیات مہیا ہوں. اور اس کے علاوہ اگر یہ آپ لوگ سارے بیٹھے ہوئے, اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسا ناسور ہے کہ جو ناچاکی کر کے کرے, آپ لوگ آپس میں اتفاق کریں, اس کو اپنے پاس سے نکالیں, گند کو شر کو نکالیں اپنے اندر سے. کیونکہ یہ جو شر والے لوگ ہیں یہ مجھ جیسے لوگوں کو غلط رپورٹیں دے کے, غلط باتیں کر کے, غلط سپورٹ کر کے, غلط خبریں لگا کر انہیں جھوٹا موٹا اپنا نام بنائے ہوئے. سر ہماری ایک دو تین چیزیں ہوئی, ہار جیت کو چھوڑ دیں, یہ تو ہوئی سامنے آ گئی. نمبر 2, یہ نون لیگ کے گڑھ تھے. نوشہرہ کو ہم نے وزیر آباد میں ہمیں مشکلات بہت تھی, کیونکہ جو مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ان کی بڑی خدمات ہے, جس پر اپنا ووٹ کاؤنٹ ڈبل کیا تقریباً. ہم لوگ جو پچھلی حکومتوں نے کیا, جو بھی کیا, جس طریقے سے بے دریغ پیسہ لگایا اور کوئی پیسہ خزانے میں نہیں چھوڑا تاکہ وہ قرضوں کا بوجھ نہیں حکومت پہ آئے اور وہ پھنس جائے اور ناکام ہو جائے. جس طریقے سے 107 ارب روپے کے چیکس حکومت کے باؤنس ہوئے میں, تاریخ میں ملتی یہ باتیں. جو 100 ارب کا ڈپازٹ پڑا ہوا تھا وہ 2500 ارب کا خسارہ تھا ہمارے پاس, قرضے تھے حکومت پنجاب کے. پھر شور ساتھ مچانے کے ترقیاتی کام نہیں ہو رہے. اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے 150 ارب روپے سے زیادہ کی انشاءاللہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی شکل میں ہم روڈز بنانے جا رہے ہیں, جس کے اندر پہلی روڈ کا ٹھیکہ ہو گیا اور وہ انشاءاللہ سال کے اندر تیار ہو جائے گی. گجرانوالہ سے لے کر موٹر وے تک شیخو پورہ سے گزرتی ہوئی وہ ڈیول کیریج وے ہوگی, اور اس کا 25 سال کا ٹھیکہ ہے. 10 سال کے بعد وہ پوری روڈ کو دوبارہ اوپر ری سرفیسنگ کریں گے, نئی طے لگائیں گے, اور 10 سال کے بعد حکومت پنجاب کو وہ پیسہ دینا شروع کریں گے, اور 25 سال تک حکومت پنجاب کو 12 ارب روپیہ ملے گا. اور اس قسم کے ہم منصوبے کرنے جا رہے ہیں. زراعت میں آپ کے سامنے کہ جس طریقے سے سپورٹ پرائس کو ہم بہتر کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کو اور ہم سبسڈی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پیسہ نہ ہونے کے باوجود یہ کام ہو رہے ہیں, صرف کیوں کہ خلوص نیت کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ فوکس. خان کی ٹیم میں میرے اندر خرابی ہو سکتی ہے, میری نیت بد ہو سکتی ہے, خان کی نہیں ہے. اس کی نیت سے ابھی تک ہم لوگ اتنا کھینچ کے آ رہے ہیں اور اللہ بھی مہربان ہو رہے ہیں. ہماری ٹیکسٹائل کے اندر فیصل آباد میں ان کو
ہنرمند نہیں مل رہے. اور اس چیز نے یہ سوچ میرے دماغ میں لائی کہ ان کو ہنرمند نہیں مل رہے اور دوسری طرف بے روزگاری اتنی زیادہ ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو جو ہنرمند چاہیے وہ ان بے روزگاروں کے پاس وہ ہنر ہے ہی نہیں. تو ہم پھر ان بے روزگاروں کو وہ ہنر دے رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہنرمند چاہیے وہ وہاں پہ ہم مہیا کریں گے. 6,000 نوکریاں میرے پاس فوراً ہیں اگر میں ہنرمند دے سکوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ٹرین کریں گے. اس کے اندر ہم اٹک کا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ وافر ہوگا اور وہ پھر نظر آئے گا ہوتے ہوئے. باتیں کرنا اپنی جگہ, کرنا اپنی جگہ. جو وعدے میں نے الیکشن میں کیے تھے الحمدللہ وہ ہم تقریباً پہلے 2 سال میں پورے کر گئے. لیکن اگر ایک عدد جو وعدہ رہ گیا وہ بھی ہو رہا ہے, لیکن میں اپنے وعدوں سے بہت آگے چلا گیا. یہ اسپتال میرے وعدوں میں نہیں تھا, یہ سول اسپتال کی دوبارہ وہ میرے وعدوں میں نہیں تھا, حاجی شاہ کی روڈ ڈبل کرنا میرے وعدوں میں نہیں تھا, گلیاں نالیاں تھی, روزگار تھا کہ ہم کوشش کریں گے, ہم کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہماری کوشش رنگ لانا شروع کر رہی ہے. اس سال ہمیں توقع ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ $22 ارب کو کراس کر جائے گی. ہماری چاول کی ایکسپورٹ $2 ارب کو کراس کر چکی ہے. ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $2.5 ارب کو کراس کر چکی ہے. ہمارا جو باہر سے زر مبادلہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھیجتے ہیں وہ 28 ارب کو کراس کرے گا. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے آپ اس کو خود دیکھ لیں. جو دنیا کے بڑے ادارے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس سال پاکستان کی جو اکانومی ایکسپینڈ کرے گی 2.4-2.5% پہ, اگلے سال وہ 4.5% پہ ہوگی, اور جو الیکشن کا سال آئے گا اس کے اندر 6 سے 7% پہ ہوگی. اور اگر 6 سے 7% کو ہٹ کرتی ہے تو 9 سال میں ہماری اکانومی کا سائز ڈبل ہو جائے گا. اور جو آج ہم $1,400 کماتا ہے فی کس, یہ $2,800 ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. وہ جو قائد اعظم کا جو محاورہ ہے نا, کام کام اور صرف کام, وہ ہم نے اس نسل نے کرنا ہے. قربانی ہم نے دینی ہوگی, ہم نے اپنے طریقہ کار چینج کرنے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر کا ہے. ہم لوگ لاہور میں میں نے کل ہیڈز آف پناہ گاہ بلائے ہوئے تھے, میں نے وہ بھیس بدل کے بھی میں جاتا رہا. اللہ گواہ وہ دنیا میں جنت کما رہے ہیں, جتنی صفائی, جتنے خلوص نیت سے, اور جو 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہ 14 15 گھنٹے کی کر رہے ہیں. ابھی میں پناہ گاؤں میں انشاءاللہ تعالیٰ والنٹیئرز کو ساتھ شامل ہم کر رہے ہیں. وہ والنٹیئرز جو پناہ گاؤں میں جا کے ایڈمنسٹریٹرز نہ بنیں, وہ خادم بنیں, وہ مدد کریں, معاونت کریں. جو ٹائیگر فورس اتنی بڑی ہے ہماری, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے بہترین لوگوں کو کہ جو جا کے ٹائیگر فورس کا بڑا بننا یا یوتھ کا بڑا بننا وہ باور نہ کریں. وہ والنٹیئرز وہ ہوں گے کہ اگر جھاڑو مارنا پڑا وہ جھاڑو بھی ماریں گے, وہ کوئی بیمار ہو گیا اس کو اٹھا کے ایمبولینس تک لے کے جانا پڑا وہ بھی کریں گے. وہ ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے نبی کے اصحاب کی سنت ہے, جیسے معاونت ان نے رسول پاک کی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ پناہ گاہیں ہم اور بنانے جا رہے ہیں, ہر ڈویژن لیول پہ ہوں گی. ہم صنعت زارز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, نئی سکلز اپنی خواتین کو. ہم صنعت زارز کے لیے شو رومز بنا رہے ہیں. ہم بڑے بڑے جو سپر سٹورز ہیں ان کے اندر ان کے لیے ہم شو رومز یا کم از کم باکسز بنوا رہے ہیں جہاں پہ صنعت زاروں کی کارکردگی یا ان کا پروڈکٹ وہاں پہ ہو. ہم کھاڑی کی طرح, چین من کی طرح ہم صنعت زار ایک برانڈ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں, جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ان کی چیزوں کو ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے. جو اٹک میں ہمارے پاس مینا کاری کا اور شال بنانے کا اور یہ چھیل کا جو ہمارا ایک روایتی چیز ہے ان کو ہم سامنے لائیں گے تاکہ ہمارا لوکل تہذیب بھی پروموٹ ہو. اور ہر ضلع کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے ہی کر رہے ہیں. اور باقی جو کام ہم نے کیے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے سامنے. جو کام میں نے نہیں کیا میں اس کا کریڈٹ نہیں لیتا ہوں. جو کام میں نے کیا میں اس کا کریڈٹ کسی اور کو لینے نہیں دوں گا. اور یہی طریقہ کار ہے, عدل یہی ہے. فضول کی باتوں کا وقت ختم ہو گیا, فضول کی ڈرامہ بازیوں کا وقت ختم ہو گیا. اٹک کی عوام اس چیز سے باہر نکلنا چاہتی ہے, اپنے بچوں کو روزگار دینا چاہتی ہے, ہنر دینا چاہتی ہے, امن امان چاہتی ہے, بھائی چارہ چاہتی ہے. نہ ہمیں نفاق میں کچھ ملے گا, نہ ہمیں پارٹی کے اندر پارٹی بازی کرنے میں کچھ ملے گا.
سوائے اس کے کہ لیڈرشپ کی ناراضگی کے وہ صحیح نہیں ہے. اور پاکستان بہت قیمتی ہے, یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے, یہ ہر پارٹی کا ہے. عوام اسی کو دوبارہ دیکھنا چاہیے گی, جو نہیں کرے گا عوام اس کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہیے گی. کوئی آپ کا سوال ہو آپ لوگ کی بہت میں ریفر اسپتال کہوں گا. ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کی ہے. کوششیں ہیں, 150 آپ کا وارڈ بنا رہے ہیں, 150 سمجھ وہ سوال کوشش کریں کہ چھوٹا کریں. جو شوکت بھائی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اسپتال میں کوئی مریض جاتا ہے اس کو پنڈی بھیج دیا جاتا ہے, ڈاکٹرز کا ٹھیک ہے نا, ڈاکٹرز کم ہے. حکومت کے دو کام ہیں, حکومت کے دو کام ہیں, سہولت اور اس کے ساتھ افراد مہیا کرنا جن کے پاس وہ فن ہو. بدقسمتی یہ ہے کہ میں پنجاب اسمبلی میں جا کے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اس ملک کی خدمت کروں گا دیانتداری کے ساتھ, اور اگر میں ہی بیماری شروع کر دوں وہ حلف کہاں پہ؟ یہ ڈاکٹروں نے جو حلف اٹھایا کہ ہم خدمت کریں گے. شوکت بھائی یا آپ لوگ گواہ ہیں جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہاں نہیں جانا ہے, نہیں جانا ہے. ہم کہتے ہیں تمہیں سہولت دیں گے, نہیں جانا ہے. دور دراز ہے. ڈاکٹرز کی کوشش ہے, اور میں یہ ہر ڈاکٹر کا نہیں ہے مسئلہ, تو وہ خدمت خلق جو حلف میں وہ کدھر گیا؟ شوکت بھائی ہماری کوشش حتی الامکان ہے, بار بار انٹرویوز ہو رہے ہیں. ڈاکٹر اٹک آنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پنڈی میں ان کی پرائیویٹ کمائی زیادہ ہے. اور میں بھی گلہ نہیں کرتا ہوں ان کو, گلہ اس لیے نہیں کرتا ہوں شوکت بھائی کہ ہم لوگوں نے مادہ پرستی کو شیوا بنا دیے, بڑے محلات بنائے, ان نے نوکریاں بیچی. الفرجہم, ہم سب کا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو خاتم الانبیاء پہ, ان کی پاک اہل بیت پہ, ان کی پاک ازواج پہ اور ان کے پاک اصحاب پہ. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, لیکن آپ کا نہایت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب آئے. اور یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ ایک آپس میں گپ شپ بھی, تاکہ آپ جو کل اٹک نے اپنی امیدیں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اس منصب پہ پہنچایا ہے, ہم نے اس 2 سال میں کیا کیا, اور اٹک کا نام ہم نے پنجاب میں روشن کیسے کیا, اور اٹک کے لیے ہم نے کیا کیا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے میں لانا چاہ رہا ہوں. جہاں تک اٹک کے لیے ہم نے کیا کیا, تو اس کے اندر جو سب سے بڑا جو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ زچہ بچہ کے اسپتال کی شکل میں ہے. اور یہ 200 بیڈ کا اسپتال جو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ 200 بیڈ کا نہیں ہوگا, یہ 350 بیڈ کا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر 250 بیڈ زچہ بچہ کا ہوگا اور 100 بیڈ بچوں کے لیے ہوگا جو 16 سال تک کی عمر کے لیے یا 18 سال کی عمر تک کے لیے, جہاں پہ بھی اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. اور پھر جو ہمارا, اور یہ تقریباً 7 ارب روپے کا منصوبہ ہے. یہ کل 6 ڈسٹرکٹس میں تھا, ابھی 9 میں کر دیا گیا ہے, لیکن 36 میں سے ایک ضلع اٹک ہے جس کو یہ نصیب ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہم پہ وہ فضل ہوا ہے, اور یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, امیدوں کا ایک ثمر ہے کہ 1956 سے لے کے آج تک کوئی نیا اسپتال نہیں بنا, جو تھا وہ بھی آدھا ہو گیا. تو ہم اس کے اندر انشاءاللہ تعالی زچہ بچہ کا ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے جو دنیا کے کسی اسپتال کے معیار کے برابر ہوگا. اور اے ڈی پی میں ہمارا اس سال جو ہمارا اسفندیار شہید ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی 150 بیڈ کی ایک نیا کمپلیکس تیار ہو رہا ہے. جو تباہ شدہ عمارت تھی وہاں پہ ہم لوگ 3 فلور کے اوپر کم از کم وہ ہم بنا رہے ہیں. اور یہ ہمارے اسفندیار شہید ہاسپٹل کی جو ہماری بستروں کی تعداد ہے وہ 300 کے قریب ہو جائے گی. اٹک کے اندر ہمیں 650 بستروں کے اسپتال مہیا ہو رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالی اس حکومت کا ایک بہت بڑی کارکردگی ہے کہ جو ہمارا وعدہ تھا کہ ہم انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے, اور اس وعدے کی تکمیل کا ایک قدم ہے. اس کے علاوہ جو انصاف ہیلتھ کارڈ ہے
یہ اس حکومت کی اتنی بڑی کارکردگی ہے. یہ کسی اس انسان سے جا کے پوچھیں کہ جو 3 وقت کی روٹی کھا نہیں سکتا اور اس کے گھر ایسی بیماری آ جائے کہ جس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت پڑتی. ہم سب مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور اچھے مڈل کلاس والے کے گھر کے اندر کوئی بڑی بیماری آ جائے جس کے اندر لاکھوں روپے درکار ہیں آپریشن کے لیے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی بیوی کا زیور بیچے گا, اپنی زمین بیچے گا, اپنی گاڑی موٹر سائیکل بیچے گا, پھر آخری دم جا کے کسی سے قرضہ لے گا, اور جب قرضہ لینے کوئی جاتا ہے تو اس کا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے. عزت نفس مجروح ہوتی ہے غریبوں کی. دنیا کے جو حالات ہیں کورونا کی وجہ سے, جو پچھلی حکومت نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ روک کے رکھا ہوا تھا, وہ جو ڈالر نے جھٹکے مارے اس سے افراد زر میں بھی اضافہ ہوا ہے. وہ ایک قدرتی امر ہے جس نے ہونا تھا, لیکن وہ جو 14% پہ تھا ہم اس کو کھینچ کے 8% پہ لے آئے ہیں. اور اس کے اندر ہماری قابلیت اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. اگر اللہ پاک کا فضل نہ ہوتا اور عمران خان کی جس قسم کی نیت ہے اور ہمارے چیف منسٹر کی جس طریقے سے سادگی ہے, اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو اس نیت کا اجر اس شکل میں ہمیں شاید نہ ملتا. ہم لوگ غلام بن گئے. خان صاحب کیوں کہتے تھے کہ IMF کے پاس نہیں جانا؟ جتنی وہ دیر کی نا, لوگ کہتے ہیں کہ جانا ہی تھا تو اتنی دیر سے کیوں گئے. وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ کہیں سے مجھے کچھ مل جائے کہ میں IMF کے پاس نہ جاؤں, کیونکہ ان کی شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور کارڈ نکال رہے ہیں, پھر لنگر خانے نکال رہے ہیں, اپنا گائیں بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ جو IMF کی طرف سے بوجھ ہے, اور خاص طور غریبوں پہ جو بوجھ آتا ہے, اس کو میں کم سے کم کر سکوں, کسی طریقے سے کم کر سکوں. ایک ہمارا انیشیٹو آنے والا ہے جس کے اندر ہے کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ان چیزوں کے بعد یہ جو آپ کا جو مسئلہ ہے نا, ایک خاتون کھڑی ہو جاتی ہے, یہاں سے قمیض پھاڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے پہ سے ہاتھ ڈالا. میں تو ابھی وہ تصویر کو دیکھتا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں, مجھے ہنسی بھی آتی ہے. سر میں سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بے غیرت سوچ چاہیے جو آپ کے مقابلے میں ہے. اور کئی دفعہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہے. ہم لوگ پھر ان کو ایسی عورتیں ان عورتوں کے حق مار دیتی ہیں, اور پھر کئی دفعہ انتظامیہ صحیح عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کا جواب نہیں دے سکی, اس کے ڈر سے وہ یہ کام کر جاتی ہے. دیکھیں یہ ایسا بیلنس ہے نا کہ آپ DPO کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں, کوئی بھی DPO کوئی DC بیٹھا ہو, وہ بہت سارے اقدام کرتے ہیں ڈر سے, نہ کیا اگر یہ ہو گیا تو کیا دنیا میں کیا ہوگا, کیونکہ ایک دم ایسی خبر دنیا میں پھیلتی ہے. سر DPO صاحب پہ ہمارا مکمل اعتبار ہے, وہ جو ایک نمبر کا انسان ہے, زبردست انسان ہے. میں یہ کہوں اس کی دوبارہ اس کی انکوائری کروا لیتے ہیں اور اپنا نہیں انکوائری کر لیں اور کرواتے ان سے ہیں اپنی وہ جو ہیں ہمارا شراجی صاحبہ سے, کیونکہ وہ نہیں دیکھتی ہیں کہ کون حکومتی ہے کون حکومت کر رہی ہے, وہ انصاف کرتی ہے. نہیں میں نے وہ اس دن میں نے نہیں کہ ساری پولیس کو اور سارے ان کو صحافیوں کو, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مل جائیں تو بہت ساری سہولت ہو جائے. بہت شکریہ جی بخاری صاحب, تھینک یو. رانا صاحب خود بیمار ہے. نہیں میرا نہیں یار, باقی بڑا بھائی بھی ہے بالکل ایک سیکنڈ آخری بات. اور اچھا جس اپنے جسر بھی نہیں وہ سارا بچیاں
نال مزید آؤ صافی پراسیکیوشن کرسی اطلاع دیسی نہ تو ایک دو بار الیکشن بھی کرایا اس کے بعد بات ہوئی ابھی اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, ہم گداگری کے خلاف ایک قانون ہم لے کے آئے ہیں جہاں پہ جو لوگوں کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کے مروڑ کے ان سے بھیک منگواتے ہیں, ہم ان کے خلاف قانون بہت سخت لا رہے ہیں. ابھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مہم میں وہ قانون ابھی پاس ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کے اوپر عمل کر سکیں گے. کم از کم 10 سال سزا ایسے بڑے مافیاز کے لیے اور 30 لاکھ روپے جرمانہ. لیکن اٹک کے اندر ابھی مزہ آئے کہ آپ لوگ ایک وہ طاقت بنو جو اصلاح کرے. جہاں پہ گندگی پڑی ہوئی ہے اس کو دنیا میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈی سی کو بھیجیں. مطلب اصلاح کے لیے اگر کرنی ہے تو پھر اس کو ویڈیو لگا کے دنیا کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈی سی صاحب کو بھیجیں. آپ بازو بنے, آپ آنکھیں بنے. جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے آپ لوگ آ کے باتیں بتائیں کہ جی وہ ایم پی اے کرپشن کر رہا ہے, وہ ایم این اے کرپشن کر رہا ہے, وہ کاؤنسلر کرپشن کر رہا ہے, فلاں قبضہ مافیا ہے, فلاں شراب بیچ رہا ہے, فلاں سیاسی کی شکل میں یہ حرکت کر رہا ہے, فلاں صحافی کی شکل میں یہ حرکت کر رہا ہے, فلاں وکیل کی یہ آپ آ کے بتائیں اور آپ کو یہاں سے ٹوٹل تعاون ملے گا. یہ وعدہ ہے آپ سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. سر میں پچھلے دنوں آپ کو بتا تھا میں کووڈ میں تھا جی الحمدللہ. اللہ پاک نے شکر ہے آپ کو صحت 7 تاریخ کو نیگیٹو آ گیا. رانا صاحب کی میں بات سن رہا تھا, رانا صاحب تنقید کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ کئی دفعہ بولتے ہیں, تو میں تو زندگی اور موت کو دیکھ کے آیا ہوں. میں اس جگہ پر تھا میں اس جگہ پر تھا جہاں نہ باپ جا سکتا, نہ بیٹی جا سکتی تھی, نہ کوئی جا سکتا. نرسیں تھیں, وہ اسٹاف تھا, انہوں نے بہت زبردست کام کیا, بہت خدمت کی, کھانا تک کھلایا, منہ میں پانی تک ڈالا. تو میں کہتا ہوں اٹک کی جو ہسپتال ہے اس کی بہت زبردست ان کا بہترین سی او ہے. بہترین. اور اس کا شکر ہے دونوں رشوت سے پاک ہے, کرپشن سے پاک ہے دونوں. دیکھیں میری کوشش یہ تھی کہ میں پنجاب سے وہ بندے لے کے آؤں کہ جو ایک تو رشوت سے پاک ہوں, اور ابھی میں آگے کہتا ہوں کہ بہتر لوگ ہوں اس لحاظ سے کہ غریب کو نہ تنگ کریں. ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں, اور میں سلوٹ ہے آپ کو, تھینک یو ویری مچ, یہ اپریشیٹ کرتا ہوں. میں وہ ان کو بھی ایسے لوگ ہیں جن کو بریسٹ کینسر ہے, 2-3 پیشنٹ ہیں میرے پاس. تو ہمیں کہا گیا کہ آپ, یعنی کہ میرے ایک جاننے والے ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے بیت المال سے لے لیں. تو انہوں نے کہا ہم سید ہیں, ہم بیت المال سے زکات, بیت المال سے وہ زکات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ مجھ سے اس دن ایک سید لڑکی نے سوال لاہور میں کیا, تو میں بیت المال زکات نہیں ہوتی. اسپیشل گرانٹ دینا, بیت المال کی جو سر اسپیشل گرانٹ دے سکتے ہیں آپ, گرانٹ مل سکتی ہے, زکات اور صدقہ یہ نہیں یہ حرام سر. آپ اسپیشل ٹریٹمنٹ کا دیں, ٹریٹمنٹ کا آپ ایک ویکسین دیتے ہیں, ٹریٹمنٹ کا دیں. یہ ویلفیئر. سر بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ. قربانی دینا سب سے مشکل کام ہے. اپنی انا کی قربانی دینا لیڈر کے لیے سب سے مشکل کام ہے. آپ اپنے لیڈر کے لیے قربانی دیں, آپ اس مقصد کے لیے قربانی دیں. آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کی حرکتیں تعین کرتی ہیں. جی ایک پریس کانفرنس سننی ہے, چاہے ہمارا آپس میں اختلاف رائے بھی ہو, فیت ہے کہ کوئی جناب رسول پاک کا خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھتا ہے, کوئی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے, فیت بھی ہے. یونٹی ہے کہ وہ ڈسپلن ہے کہ نہیں ہے. ڈسپلن وہ چیز ہے جو تباہ غرق شدہ قوموں کو, جرمنی اور جاپان جیسی کو, دنیا کی پاور بنا دیتی ہے. ہمارے اندر ڈسپلن ہی تو نہیں ہے نا. قربانی دے کے دکھاؤ اپنے لیڈر کے لیے. شاہی نااہل بھی ہوں گے, خطا کار بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے. ڈگمگانے کے باوجود جس تباہی کے دہانے پہ یہ چھوڑ کے گئے, وہاں سے ان راکوں سے ہم لوگ اٹھا کے ہم یہاں تک لائے ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے, یا ان لوگوں نے جیسے IMF وغیرہ کے ساتھ ڈیلز کی تھی, جس طریقے سے 850 ارب روپیہ ایکسٹرا ان بجلی گھر بنانے, بجلی پر کلو واٹ ہم نے 2.5 سینٹ میں کی ہے. ہم نے کیسے کر لی, ان نے کیوں نہیں کی. نندی پور کے ساتھ ان نے کیا کیا. آپ سہیوال چلے جائیں, آپ وہاں پہ جا کے کول فائرڈ پاور اسٹیشن ہے, بجلی ان نے دے دی. وہاں پہ جا کے لوگوں کی آپ بیماریوں کو چیک کر لیں, ابھی جا کے فصلوں کا حال دیکھیں. آپ کا تجربہ, ہمارا اسپتال آدھا تباہ ہو گیا تھا, وقت کا دوسرا وہ جو تباہ شدہ تھا اس کو بنا دیتے. کیونکہ اٹک کا بیٹا ہے, اس نے پیسہ لگوایا یہاں پہ. جو علاقے کا محسن ہے اس کا نام لو, پارٹی سے ہٹ کے لو.
وہ اس لیے لو کہ جو اٹک کی خدمت کرتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. دو سوال ایک بڑی بھی سر آپ سے ایک مراد راز صاحب جو آئے تھے سوال کیا تھا وہاں پر اسکول نہیں جی وہ کم از کم ادھر ریلوے پل سے آپ یہ بچے صبح سویرے پیپلس کالونی وہ جو 3 میلہ چوک ادھر سے بیچارے آ رہے پیدل اور اس کے لیے سر ایک کرے. دوسری سر سوال جو ہے وہ صحابیوں کے متعلق فرحان بھیا میں پہلا سوال کا جواب دوں کہ مراد راز صاحب بھی آئے ہوئے تھے یہاں پہ. انہوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے. انہوں نے جو سسٹم انٹروڈیوس کروایا یہاں پہ اگر محکمہ تعلیم کے ساتھ کسی کا تعلق ہو آپ لوگوں کو احساس ہوگا کہ جتنی رشوتیں دی جاتی تھی پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز پہ اور پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں وہ ہم نے کیلکولیٹ کیے 2.5 ارب روپے کی رشوتیں تھیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جس قسم کی ناپسندیدہ حرکتیں ہوتی تھیں ایک ٹیچر کو مجبور کیا جاتا تھا پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کے لیے. یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ ساروں کے سامنے. ہم نے یہ 2 کام کیے. ہم نے اپنی بہنوں اور بچوں کی عزت بچائی اور اللہ تعالیٰ فنڈز جو آ رہے ہیں نا ہم آہستہ آہستہ اس صرف عمارت کھڑا کرنا مقصد نہیں ہے وہاں پہ ٹیچرز لانا مقصد ہے. ٹیچرز لانے کا مقصد یہ کہ ہمیں فائنینس اجازت دیتا ہے اور کل ان کی پینشن بھی ہونی ہے. اس وقت جس طریقے کی بھرتی کی گئی ہے میری منسٹری میں آپ آ جائیں وہاں پہ جو مجھے شروع میں بندے دیے گئے جو مجھے خط ٹائپ کر کے دینے تھے ان کو خط ٹائپ کرنا نہیں آتا ہے. یہاں پہ اٹک میں جو بھرتیاں کی گئی آپ یہاں پہ کسی اسٹاف سے پتہ کر لیں وہ کہتے ہیں نائر لوگ بھرتی کیے گئے. ابھی بھی چینجنگ کی ضرورت ہے اور تبدیلی کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ آپ سوشل ویلفیئر کے جو وزیر ہیں اور اگر صحافیوں کے حقوق پہ بات کی جائے صحافیوں کے لیے آپ کے لیے کیا پلانس ہے؟ سر دو پرچے ہو گئے 2 ایف آئی آر ہو گئی جی اس مہینے میں. ابھی سنیں 2 ایف آئی آر سر اس مہینے میں ہو گئی. یہ کس سے کیا گیا سر جی نہیں. انتقامی کارروائی پنجاب پولیس ذاتی بندے نہیں جی ایک خاتون نے درخواست دی جی 3 دفعہ مختلف شکل کے کہ بھئی یہ آخر میں زنا کا اس نے مینشن کر دیا اور اس صحابی پر بلا تاخیر اس پہ ایف آئی آر ہو گئی اور ایف آئی آر بھی آدھی درخواست پہ. میں آپ کو چھوٹی بات بتاؤں میں کھل کے بات کروں. جی زبر آپ لوگوں میں ضرورت کوئی نہیں ہے نا آپ بھی حق کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوتے کے ساتھ کھڑے ہو اس صحافی کو ڈیفینڈ کریں نا. 7 صحابی اور نہیں آپ لوگ کیوں نہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں کیوں نہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ حق کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں جو قبضہ مافیاؤں کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں. ایک ہی 2 بندوں کا کام ہے بولنا آپ لوگوں کا کام نہیں ہے بولنا. جن نے اس ملک کے ساتھ لوٹا اس ضلع کو میرٹ وجہ سے کبھی مطلب آپ لوگ بھی جا کے تقریریں سناتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے کبھی کھڑے ہو کے جہاد کیا اس چیز کے لیے کھڑے ہونا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ایک سیکنڈ جہاں تک بات ہے ایف آئی آرز کی دیکھیں یہاں پہ آپ کی یونٹی دکھائے نا اس پر ہوئی جی ٹھیک ہے نا یونٹی دکھائے نا. میں تو ذرا فوٹو دیکھا میں بندے میں دیکھا جہاں تک آپ بات کرتے ہیں صحافیوں کے حقوق کی اس دن ہم لوگوں نے بات کی ایک اہم بہت ہائی لیول میٹنگ میں بیٹھ کے بات ہوئی ہے اور میں نے کی نہیں تھی تو میں اپنا نام یہاں پہ لے لوں آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا لیکن فردوس عاشق عوام نے صحافیوں کے حقوق کے لیے بات کیا کی کہ جو پرائم منسٹر اسکیم میں ہاؤسز بن رہے ہیں جو یہ 50 لاکھ گھر دے رہے ہیں اس کے اندر صحافیوں کا کوٹا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر وہ ایک اور موصوف تھے انہوں نے بولا کہ یہ صحافی کالونیز تو یہ صحیح چلا نہیں سکے یہ لوگ لے کے آگے بیچ دیتے ہیں تو وہ صرف ایک کسی کو خوش کرنے کا لفافہ والا یہ طریقہ کار ہے. دوسرا انہوں نے کہا نہیں صحافیوں کو پھر لگا دیا جائے کہ اتنے عرصے تک مکان نہیں بیچ سکیں گے. رائٹ یہ صحیح ہے ٹھیک ہے نا جی. یہ صحیح تو ہے. یہ فردوس عاشق عوام کی مہربانی. لیکن مغرب صاحب یہ سارا اوپر لیول تک ہوتا ہے لاہور اسلام آباد کیا نہیں جو صحافیوں کو مطلب ہمارا میں سن لینا سر دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی مین ریپرزنٹیشن ابھی جنگ میں تو نہیں ہے نا فتح جنگ میں تو نہیں اٹک میں تو پنجاب لیول پہ لاہور میں ہی ہوگی. وہاں پہ دیکھیں صحافی کون ہے ہم میں سے ہی ہے نا فوجی کون ہے ہم میں سے ہی ہیں سیاسی کون ہے ہم میں سے ہی ہیں بیوروکریٹ بھی ہم میں سے ہیں. تو یہ اچھے برے ہر جگہ ہیں ہر جگہ ہے طالب بھائی ہر جگہ ہے. ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ جو ابھی پرائم منسٹر یہ جو 50 لاکھ گھروں کا ہے ہم اٹک میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ 500-600 گھروں سے ہم شروع کرنے والے ہیں یا شاید 1000 گھروں سے ہم فلیٹس بنائیں گے 25 لاکھ روپے والے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ لوگوں کو کنیکٹ کریں گے تاکہ جو حکومت پاکستان نے جو
पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा काम किया है, जो बैंकों से कर्जा मकानों के लिए, ये 3% से कम था, दुनिया में 70% तक है। हम लोग इसको उस तरीके से घुमा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैंक कर्जा दें, गाड़ियों के लिए कम दें, मकानों के लिए दें, ताकि सर पे छत हो। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी जब होगा, हम सहाफ़ियों के लिए वैसे सर फंडिंग आती है, मिलती नहीं है। अच्छा, दूसरा वो एक जावेद भाई, हमने दूसरा जो मैंने अपनी मिनिस्ट्री में काम शुरू किया है, और एक मैंने अपनी मिनिस्ट्री में काम शुरू किया है जावेद भाई, हमने जो अपनी मिनिस्ट्री में काम मैंने शुरू किया है कि जो भी काम होगा वो अल्फ़ाबेटिकली होगा, और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हर किसी को पता है, वो शुरू ए से होता है, और ए से क्या होता है, अल्लाह के बाद अटक। तो जो काम होगा सोशल वेलफेयर का, वो पहले पायलट प्रोजेक्ट अटक से शुरू होगा, और हम चला शेख साहब कहते हैं मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है, मेरा प्लाजा गिराया जा रहा है, मेरे रोक के मुझे शेख साहब के साथ वो हमदर्दी है, लेकिन ये नैब जाने, शेख साहब जाने, ये एंटी करप्शन जाने, वो इदारे जाने जिनने तहकीक करके ये काम किया। हम काश ऐसे काम ना करें कि कल हम बाइस से जिल्लत बने। जो भी उन्होंने उस उनका भी पता है, आपको मेरा भी पता है, जी आपको तारीख का पता है, ठीक है ना। अगर मैं एक गरीब का बेटा हूँ ना, या गरीब का पोता हूँ या पड़पोता हूँ, तो अटक वाले जितने भी यहाँ पे हैं 1950 की दहाई में जो कराची गए, उनसे पता करें मेरे बाप की क्या खिदमात हैं, क्या कारोबार था, 1960 की दहाई में क्या कारोबार था, 1970 में क्या था, 80 में क्या था, 90 में क्या था, अभी तक क्या है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो शख्स बातें करते हैं ना, उनका किरदार और उनकी तारीख सबसे पता करें। आपके सामने किसी ने भी हक मारे और वो शोर मचाए, ये ऐसे है जैसे चोर मचाए शोर, तो मचाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। और मैं हुकूमत थी, उस पर सहाफ़ियों पर मुकदमात हुए, मेरे और फरहान पे कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR हुई। अब आसिफ साबरी पिछले दिनों फिर पुलिस को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और वो FIR कैंसिल हुई। अब एक साल कमोबेश 26/2/2020 को एक प्रॉपर्टी की डील में मैं बतौर गवाह हूँ, पैसे देने वाला भी मान रहा है, पैसे लेने वाला भी मान रहा है, ऑन रिटर्न सब कुछ है। 3 माह पहले इस खातून की ये दरख्वास्त दी जाती है जिसमें किसी भी किस्म की कोई मज़ीद एलिगेशन मेरे खिलाफ नहीं है कि हाँ जी मेरे को ज़बरदस्ती की, मेरे को वीडियो बनाई या किसी किस्म की और मूवमेंट की। इस दरख्वास्त को अटक पुलिस ने क्यों नहीं कंसिडर किया, मैं हैरान। उसके बाद 3 माह के बाद थाना सदर में फिर ये दरख्वास्त दी जाती है, इसका मैटर टोटली डिफरेंट है। फिर मुझे ASP जवाद साहब बुलाते हैं और सैयद हामिद काज़मी साहब याद करते हैं। वहाँ पे मुझे क्या कहा जाता है, मैं हल्फन कह रहा हूँ ये बात, कि इसके पैसे दो, तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी। फिर हामिद काज़मी साहब मुझे कहते हैं जी आपके पैसों के मामलात इलादा चलेंगे और ये जो रैप केस का ये आपका इलादा चलेगा। वहाँ से मैं उठा हूँ, मैं DPO साहब के पास गया हूँ, मैंने कहा सर ये रिकॉर्ड है, आप देखें तो सही, कंसिडर तो करें। अब इसमें दूसरी जो एप्लीकेशन है उसको भी नहीं कर, तीसरी एप्लीकेशन 16 तारीख को देके 17 तारीख को FIR दे दी गई है 376 की। अच्छा, मैं आपको एक छोटी